ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ عصر کی نماز کے بعد ابھی سے مغرب سے پہلے تک اور اسی طرح سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً 7 بجے تک ہم اور آپ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب یا مختصر رسالہ جو القواعد الاربع کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، اس کی مختصر شرح پڑھیں گے. اب یہ جو القواعد الاربع نامی رسالہ ہے یہ بہت ہی مختصر رسالہ ہے، بہت ہی جامع رسالہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم تفصیل سے پڑھیں اس کی باریکیوں میں داخل ہوں تو وقت بھی اس کے لیے لمبا درکار. لیکن بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر بھی اگر ہم نے آپ نے پڑھا اور سمجھا اور بہت ساری باتیں جو ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اس کا اعادہ بھی ہو گیا، ہم نے اسے دہرا لیا، تو یہ بھی بہت بڑا خیر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی مجلسیں وقت طلب ہوتی ہیں، ہمیں دیر تک بیٹھنا بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمت مطلوب ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے کام کاج سے فراغت بھی مطلوب ہوتی ہے. اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑے اجر کا ثواب کا ذریعہ ہے. علم کی مجلسیں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکونت کی، رحمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل کی مجلسیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کے گھیر لینے کی مجلسیں ہیں اپنے پروں تلے. تو بہرحال وقت کو بچاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم شروع کریں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مجدد الدعوت السلفیہ ہے، مجدد الدعوت السلفیہ، سلفی دعوت کی مجدد ہے. ائمہ مجددین کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال کے آغاز میں، ہر صدی کے آغاز میں ایسے لوگوں کو برپا کرتا ہے جو امت کے دین کی تجدید کرتے ہیں، امت کے لیے ان کے دین کی تجدید کرتے ہیں، دین کو رینیو کرتے ہیں. اس میں بہت سارے جو عقائد کا انحراف داخل ہو جاتا ہے، بدعمالیاں داخل ہو جاتی ہیں، افکار کا فساد داخل ہو جاتا ہے، باطل فرقوں کی گمراہ گریاں داخل ہو جاتی ہیں. اس طرح کی جو چیزیں آ جاتی ہیں اس کا تصفیہ کرتے ہیں، اسے صاف ستھرا کر کے وہ خالص عقیدہ، خالص دین، اللہ کی توحید، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، اور ایسے ہی فرائض واجبات، عمل کا معاملہ، ایسے ہی اخلاق، کردار، رہن سہن، حقوق، غرض دین اسلام کے تمام تر پہلوؤں پر جو اسلامی معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں، وطن میں، دنیا میں، امت کے اندر کہیں بھی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب جو فساد، بگاڑ، خلل پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. اب جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا کہ اس طرح کے موضوعات لمبا وقت آج چاہتے ہیں، اگر ہم جگہ جگہ رکیں تو خود ایک نقطہ بھی لمبا وقت طلب ہے. اب ہمارے سامنے یہاں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام لکھا ہوا ہے القواعد الاربع، 4 قاعدے، 4 قواعد، اور یہ شرح کرنے ہم جا رہے ہیں، شرح پڑھنے جا رہے ہیں. یہ جو شرح ہے اس کی بہت ساری شرحیں ہیں، کئی لوگوں نے الحمدللہ شرحیں لکھی ہیں اس کی، جس میں سے ایک بہت ہی نمایاں نام ہے اس وقت معاصرین میں علامہ معالی شیخ دکتور صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظ اللہ. یہ وقت کے چوٹی کے علماء میں سے، اور وہ جو کبار علماء کا نام ہم اور آپ سنتے ہیں، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے ساتھیوں کا، جن میں سے کئی لوگ وفات پا چکے ہیں. اس سلسلے کے میرے بھائیو یہ آخری فرد ہیں جو الحمدللہ حیات ہیں، ہمارے بیچ میں ہیں، اور امت ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے، عقیدے میں، منہج میں، اصولوں میں ان کے علم سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. تو اس کتاب کی، اس رسالے کی شرح کے لیے ہم نے اس شرح کا انتخاب کیا ہے، وہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظ اللہ کی شرح. اب کتاب کا جو نام ہے القواعد الاربع، اس کی وضاحت آ رہی ہے آگے. نام جو ہے مصنف کا، کتاب پر یہ لکھا ہوا کہ شیخ الاسلام الامام المجدد الشیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، یہ لکھا ہوا ہے. اب جو شیخ الاسلام ہے، اسلام کے شیخ، یعنی اسلام، پورے اسلام کے مسلمانوں کو
اسلام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والی شخصیت، وہ شخصیت جن سے پورے اہل اسلام نے فائدہ اٹھایا، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم پوری دنیا میں، اس لیے ایسی شخصیت کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، جن کا علم، جن کی خدمات پورے اہل اسلام کو مفید ہو اور اہل اسلام سے فائدہ اٹھائے۔ یہ تو ہو گیا اس کا معنی امام ہے، اس لیے کہ امامت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب ان کے نام کے ساتھ میں المجدد لکھا ہوا ہے۔ اب اس مجدد کے لفظ کی اگر ہم شرح کریں، مجدد کے سلسلے میں گفتگو کریں، مجدد کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو ایک لمبا وقت جاتا ہے، لیکن ایک بالکل ہی سرسری سی بات کہہ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیے مجدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر صدی پر بھیجا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی تجدید کے لیے وفا کر دے، بھیج دے، پیدا کر دے، تیار کر دے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہی آدمی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مجدد کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کی تجدید کرے۔ اس تجدید کے لفظ سے گمراہیاں بھی لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تجدید سے لوگوں نے جدیدیت کا معنی بھی نکالنے کی کوشش کی۔ جدیدیت یعنی نیا دور، نیا زمانہ، ایڈوانس 21ویں صدی عیسوی۔ اس دور میں ہمیں پرانا چھوڑنا چاہیے، نئے کی طرف آنا چاہیے، نئے دور کے نئے تقاضے، نئے تقاضوں میں نئے اجتہادات اور نیا راستہ، نئی تھیوریاں، نئے افکار، نظریات، اس طرح کا معنی بھی لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ اصل میں گمراہی کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ تجدد جو ہے نا، یہاں جو تجدید کہا گیا، المجدد من یجدد لہا دینہا، حدیث میں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صاحب علم، کوئی امام، کوئی عالم ایسا پیدا ہوگا جو نئے دور کے نئے تقاضوں کے مطابق دین کو بدل کر نئی شکل میں پیش کر دیں۔ یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں اترا ہے، اس دین کے اندر جو بہت ساری گڑبڑیاں، خامیاں دھیرے دھیرے ہے نا عرصہ گزرنے کے بعد جو اس میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، شیطانی لعین ہے، دنیا داری ہے، دنیا پرستی ہے، جہالت ہے، گمراہ کرنے والے پیشوا ہیں، گمراہ کرنے والے ہے نا جو جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ائمہ ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا ثابت کرتے ہیں، لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنی کم علمی یا کی بے بصیرتی کی وجہ سے وہ امت کو ایسی چیزوں میں رہنمائی کرنے لگتے ہیں جس میں انہیں رہنمائی کرنے کا حق نہیں پہنچتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین خالص اور کھڑا رہنے کے بجائے اس کے اندر آمیزشیں، ملاوٹیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر آمیزشیں اور ملاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ جو ملاوٹیں آئی ہیں، جو خلل آیا ہے، صحیح عقیدہ نہیں رہ گیا، اس میں بگاڑ آ گیا، صحیح منہج نہیں رہ گیا، اس میں کچھ کمی آ گئی، فرائض میں لوگ کوتاہی کرنے لگے، ایک حق کو باطل سمجھنے لگے، باطل کو حق سمجھنے لگے، یہ جو اس کے اندر خلل کمیاں آئی ہیں، ان تمام کمیوں کو، خامیوں کو نکال کر، ملاوٹوں سے پاک صاف کر کے ایک دم کھڑا اور خالص کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجدد دنیا میں پیدا ہو۔ یہ ہے اس کا معنی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے دور کی جو عرب کے دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ مبعوث کیے گئے، وہ گھوڑے کا دور تھا، خچر کا دور تھا، وہ اونٹنیوں پر سواریاں کرنے کا دور تھا، وہ دیہات کا، عربیت کا، یا کہہ لیجیے کہ قربیت، بدویت کا دور تھا۔ اس دور میں جو دین اترا تھا، جو اسلام اترا تھا، آج نئے دور میں وہ دین کہاں سے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اسے نئے رنگ میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ آج ایک طبقہ دین کو نئے دور میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اسی دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل دین کو آج کے نئے دور میں، اگلے 1000 سال کے بعد، اس کے بعد قیامت تک اسی اصل دین سے ہر زمانے میں جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی رہنمائی لینی ہے۔ کوئی نیا طریقہ نہیں نکالنا، طریقہ وہی رہے گا جو اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان اپنے اندر سموئے ہوئے، جس کی شرح، جس کی وضاحت، جس کا عملی نمونہ حضرات صحابہ کرام کی سیرت میں اور ان کے بعد ان کی شاگردوں کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے، اور اسی راستے پر امت کے محدثین، ائمہ دین چلتے رہے۔ ہمارے سامنے ان کی تاریخ، ان کی سیرت موجود ہے۔ اسی دین کو ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے تمام مسائل کا حل بنانا ہے۔ تو جدیدیت نہیں، اس معنی میں جدیدیت نہیں، اسی کو عربی زبان والے یعنی عرب کے مؤلفین، عربی رائٹرز اس کو کہتے ہیں عصرانیت، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے، جبکہ جدیدیت بھی عربی ہی لفظ ہے، لیکن عرب علماء اس کو کیا لکھتے ہیں؟ عصرانیت۔ عصرانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی روشنی میں اس نئے دور میں مت چلو، بلکہ اسلام کے اندر موڈیفیکیشن کرو، اس میں تبدیلیاں کرو، اس میں کچھ کمی بیشی کرو، اور آج کل کے دور اور تقاضے کے مطابق اسلام کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ نئے دور کے تقاضوں کو، نئے دور کے حالات کو، نئے دور کے مسائل کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو، نہیں، یہ نہیں کہتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کو نئے دور کے حساب سے موڈیفیکیشن کرو، تبدیلیاں کرو۔ کیسے وہ پرانا دور
खच्चर और गधे पर सवारी करने वाले दौर का जो इस्लाम है, वो आज टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और फैसिलिटी, आज के जो तरक्कियात है, इस दौर में कैसे रहनुमाई कर सकता है? इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो एक गलतफहमी तो यहाँ इसी मुजद्दिद के लफ्ज से, के नाम के साथ ही, इस लफ्ज की वजाहत के साथ ही ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। यहीं से दूसरी गुमराही भी लोगों के यहाँ आई है, दूसरी गुमराही भी आई है। अब मैं तफसीलात में अगर जाऊँ तो वक्त बाकी जाएगा। मौलाना मौदूदी को भी लोग मुजद्दिद कहते हैं, और मौलाना मौदूदी साहब ने भी मुजद्दिद वाली हदीस पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है, और अपनी मन की मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने मुजद्दिद और मुजद्दिदीन की फहरिस्त बनाई, उसकी लिस्टिंग की है कि कौन कौन मुजद्दिद हैं। इस तरह से वो किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक मुजद्दिद मानते हैं और किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक मुजद्दिद नहीं मानते। उन्हीं के साथी और उन्हीं के शागिर्द ने, उन्हीं के साथी और उन्हीं के शागिर्द ने, या उसी फिक्र को आगे बढ़ाने वाले पड़ोसी मुल्क के डॉक्टर इसरार ने बहुत गंदे अंदाज में अपनी किताब के अंदर लिखा। जब वो, उनकी किताब है शिया सुन्नी मुफाहमत, शिया सुन्नी मुफाहमत। मैं किताब का तारुफ नहीं कराना चाह रहा हूँ, लेकिन इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कोई देखना चाहे तो देख ले, कोई देखना चाहे तो देख ले, जान ले कि इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर क्या लिखा है। तो शिया सुन्नी मुफाहमत नामी जो किताब है, इन्होंने बड़ी कोशिश की, ईरान गए और खमैनी के मज़ार पर गए और दुआएं पढ़ी और क्या क्या नहीं किया, उसका ये मौका नहीं है। लेकिन डॉक्टर इसरार ने उस किताब के अंदर मुजद्दिद पर गुफ्तगू करना शुरू किया, तो ऐसे किसी को छोड़ा नहीं जो मुजद्दिद, जिसको मुजद्दिद बना दिया। सारी मुनहरिफीन, मुशरिकीन, सूफिया, अहले बिदात, खुराफात करने वाले, दीन की शक्ल को मस्ख करने वाले, बिगाड़ने वाले तमाम किस्म के लोगों को मुजद्दिद करार दिया, तमाम के लोगों को, किस्म के लोगों को मुजद्दिद करार दिया। उसकी मिसाल के तौर पर आज के दौर में मौलाना मौदूदी को मुजद्दिद उन्होंने भी लिखा। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए शाह वलीउल्लाह साहब को मुहद्दिस, ठीक है, शाह वलीउल्लाह साहब का मसला जरा सा कुछ मुलाहज़ात के साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन मिसाल की तरफ आगे बढ़े तो सैयद कुतुब को मुजद्दिद, हसन अल-बन्ना को मुजद्दिद। ऐसे ही मिसाल के तौर पर ये देवबंदियों के जो बड़े बड़े उलमा हैं, शबीर अहमद उस्मानी और क्या कहते हैं उनको, असीर माल्टा, और इन तमाम लोगों को किस फहरिस्त में दाखिल कर दिया? इन सबको मुजद्दिदीन की फहरिस्त में दाखिल कर दिया। लंबी गुफ्तगू है, लंबा मौजू है, उसमें नहीं जाना चाहता। तो खुलासा ये है कि मुजद्दिद किसे कहते हैं? अब ये तो किस दीन की तजदीद कर रहे हैं ये अफराद, ये अशखास जिनके नाम इन्होंने लिए हैं अपनी किताब में, किसकी तजदीद कर रहे हैं? कौन सा दीन है इसकी तजदीद कर रहे हैं? याद रखें, इनहिराफात, दलालतें, गुमराहियां, शिरकियात, बिदात, खुराफात, फिक्री बिगाड़, हर तरह के इनहिराफात की तजदीद कर सकते हैं ये, लेकिन अल्लाह के खालिस दीन की तौहीद की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तजदीद नहीं कर रहा है से कोई भी। और हैरानी की बात तो ये है, हैरानी की बात तो ये है कि इन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का नाम लिया, और ये हम जिनकी किताब पढ़ रहे हैं शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी नजदी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया। इनको बड़ी मुश्किल से मुजद्दिद कहा, इनको बड़ी मुश्किल से मुजद्दिद कहा कि शिरकियात और मुशरिकाना रसूम और नमाज को खत्म करने में उनकी कोशिशें हैं। लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि जब इनको और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को जब मुवाज़ना करके, कंपेयर करके देखा जाता है, तो शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के मुकाबले में बौने नजर आते हैं। इस तरह से इन्होंने तनकीज़ की। बहरहाल मेरे भाई, अभी इस मौजू पर हम मुस्तकिल गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इशारा है, क्योंकि मुस्तकिल मौजू है तजदीद वाली हदीस का माना, मफहूम, मुजद्दिद कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है किसी मुस्तकिल दर्स में, किसी मुस्तकिल खिताब में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा इस पर गुफ्तगू की जाए, ताकि हम सबको इस सिलसिले में जो गलत फहमियां हैं, उस गलत फहमियों को समझने में मदद मिले। लेकिन आज जो गुफ्तगू करनी है वो ये करनी है, इस रिसाले की शरह पर गुफ्तगू करनी है। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की छोटी सी किताब है, जिसमें उन्होंने शिर्क को पहचानने और तौहीद को पहचानने, तौहीद की मारिफत के लिए और शिर्क की मारिफत के लिए 4 बुनियादी कवाइद बयान फरमाए हैं। और ये जो कवाइद बनाए हैं अपनी तरफ से नहीं बना लिया है, बल्कि वो कवाइद कहां से निकले हैं? उसके अल्लाह के कलाम की आयात से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, सलफ़ उम्मत की सीरत से, जिंदगी है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलाफ के सहाबा और बाद उनके बाद के असलाफ की सीरत की रोशनी में इन्होंने क्या किया है? इन कवाइद को जमा किया है। 4 कायदे हैं, आ रहे हैं आपके सामने। बहरहाल इन कवाइद पर हम गुफ्तगू करना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वक्त हकीकत में कम है बहुत, तो ऐसा ना हो कि हम है ना इस सरसरी तौर पर भी गुफ्तगू मुकम्मल न कर सकें। सबसे पहली बात हम ये देखें कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया है? 4 कवाइद को बयान करने से पहले, पहला कायदा, दूसरा कायदा, तीसरा कायदा, चौथा कायदा, इसको बयान करने से पहले क्या किया? कुछ हमदर्दी और उम्मत से मोहब्बत, तालिब इल्म से मोहब्बत है ना, और नुस्ख और खैरखाही का जज्बा रखते हुए उन्हें कुछ उसूली बातों की, ईमानी बातों की, बुनियादी बातों की रहनुमाई फरमाई है। वो है शुरू में। अच्छा, उसको शुरू करने से पहले इतना सरसरी तौर पर जान लें कि अल कवाइदुल अर्बा, 4 कायदे, 4 कायदे। बाद लोग उसको अल कवाइदुल अर्बाह बोल देते हैं। अर्बा आइन पर है ना इत्तिफाक करना है, उसके ऊपर आगे ता की जरूरत नहीं है। अरबी कायदे ग्रामर के मुताबिक वो गलत है।
عربی زبان کا نظام یہ ہے کہ 3 سے لے کر کے 9 تک، 3 سے لے کر کے 9 تک کی گنتی جو ہے، 3 سے لے کر کے 9 تک کی گنتی کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ جس کو گنا جا رہا ہے اگر وہ مذکر ہے تو گنتی مؤنث آتی ہے، اور جس کو گنا جا رہا ہے اگر وہ مؤنث ہے تو گنتی مذکر آتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اسے بھی قاعدہ ہے، قاعدہ تا لگی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اب یہ مؤنث فیمیل، اس کی جمع قواعد ہے۔ اب ہم اگر کہنا چاہیں 4 قاعدے تو جس کو گننا ہے وہ کیا ہے؟ قاعدے، اور گنتی کتنی ہے؟ 4، 3 سے لے کر کے 9 کے بیچ میں ہے۔ تو اب قاعدہ مؤنث ہے اور ہم کو 4 بتانا ہے تو اس کے لیے ہم گنتی کا لفظ کیا لائیں گے؟ مذکر لائیں گے، اسی لیے اربع لایا ہے، القواعد الاربع۔ ایسے سمجھنے کے لیے آپ دوسری کتاب کو سمجھ لیں، شیخ الاسلام کی کتاب ہے الاصول الثلاثہ، الاصول الثلاثہ۔ اس میں آپ دیکھیے اصول جو ہے وہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کے معنی جڑ کے ہوتے ہیں، اور اصل مذکر ہے۔ اصل کیا ہے؟ مذکر ہے، یعنی جینڈر کے حساب سے کیا ہے؟ میل۔ اب اس کو ہم 3 بتانا چاہ رہے ہیں تو 3 کی گنتی کیا ہے؟ ثلاثہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصول کا لفظ جو ہے جو کہ اصل کی جمع ہے اور یہ مذکر ہے، اس لیے اس کی گنتی ہم کیا لا رہے ہیں؟ مؤنث لا رہے ہیں۔ الاصول الثلاثہ تو کہتے ہیں، الثلاثہ آگے تا لگی ہوئی ہے، تو 3 اور 4 5 6 7 8 9 تک، 3 سے 9 تک کا نظام یہ ہے کہ مذکر سے کی گنتی مؤنث اور مؤنث کی گنتی مذکر لائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جمع، جس کو گننا ہے اس کو جمع لایا جائے گا، جیسے اصول ہے اصل کی جمع، قواعد قاعدہ کی جمع۔ یہ خیر بہرحال یہ عربی گرامر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے سرسری طور پر ان باتوں کا ذکر کرنا شاید فائدے سے خالی نہ پیادہ ہو جائے اس کے ذریعے سے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ القواعد الاربع، 4 قاعدے۔ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں، ستون کو کہتے ہیں۔ یہ کرسی جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے 4 پائے ہیں کہ نہیں پائے؟ یہ 4 پائے، یہ ہر ایک پائے قاعدہ کہلاتا ہے۔ گویا کہ ہم اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے 4 قواعد ہیں، 4 ستون ہیں۔ اب اس 4 ستونوں کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں، آگے کا حصہ یہ بیٹھتا اور پھر بیٹھنے والا اس پر بیٹھتا ہے۔ تو جس چیز پر کوئی چیز ڈیپینڈ ہو اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ جس چیز پر، ستون پر، بنیاد پر، فاؤنڈیشن پر جو چیز بنیاد ہو اسی کو قاعدہ کہتے ہیں، اسی کی جمع قواعد ہے۔ تو القواعد الاربع کا مطلب ہے 4 بنیادیں، 4 بنیادیں۔ کس چیز کی بنیادیں ہیں یہ 4 بنیادیں؟ کس چیز کی؟ یہ 4 بنیادیں ہیں اللہ کی سچی توحید کو جاننے کی، اور توحید کا اپوزٹ، توحید کی ضد، اس کے خلاف شرک کو پہچاننے کی، توحید کو صحیح معنوں میں جاننے کی اور اس کی ضد شرک کو صحیح معنوں میں جاننے کی بنیادیں ہیں کیا؟ 4 چیزیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں بنیادی فاؤنڈیشن کی جس کے ذریعے سے ہم اور آپ صحیح معنوں میں توحید کو سمجھیں گے اور صحیح معنوں میں اس کے اپوزٹ کو، شرک کو سمجھیں گے۔ تو گویا کہ معنی کیا نکلا؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، بالکل مختصر سی ہے، 1 سے 1.5 صفحے میں ہے یہ، بس 1 سے 1.5 صفحے میں، مشکل سے 1.5 صفحے 2 صفحے کے اندر ہی یہ پورا رسالہ ہے، یہ 4 قاعدے۔ لیکن شرح کرنے والے علماء نے جب شرح کرنا شروع کیا تو کسی کی شرح 40 صفحے میں ہے، کسی کی شرح 50 صفحے میں ہے، کسی کی شرح اس سے بھی زیادہ۔ جتنی تفصیل سے شرح کی جائے گی اتنی زیادہ شرح تفصیلی ہو جائے گی۔ بہرحال تو آج یہ رہا تھا کہ الاصول الثلاثہ اور یہ القواعد الاربع، عام طور پر یہ دونوں رسالے ساتھ میں چھپتے ہیں، عام طور پر دونوں رسالے ساتھ میں چھاپے جاتے ہیں، دونوں الگ الگ رسالے ہیں، ان میں 3 اصول الگ ہیں اور یہ 4 قاعدے الگ ہیں۔ لیکن آسانی کے لیے طالب علم کے سامنے جہاں 4 قاعدوں کا علم آ جائے وہیں 3 اصولوں کا بھی علم آ جائے، جہاں 3 اصولوں کا علم آ جائے وہیں 4 قواعد کا بھی علم آ جائے، اس لیے عام طور پر ساتھ میں یہ چیزیں چھپتی ہیں۔ بہرحال تو بنیاد جو ہے نا، بنیاد، جڑ، اس جڑ پر جو چیز ڈیپینڈ، جس چیز پر کوئی چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے اس کو جڑ کہتے ہیں۔ اب اس جڑ سے بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں، بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں، بہت ساری اس کے گوشے نکلتے ہیں، اسی کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر 4 قاعدے جو ہیں وہ توحید بتلانے کے لیے صحیح معنوں میں اور شرک بتلانے کے لیے ہیں صحیح معنوں میں۔ جیسا کہ بات سے پہلے آئی تھی کہ اگر ہم اصولوں کو نہ سمجھیں، فاؤنڈیشن کو نہ سمجھیں تو پھر ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق توحید کو سمجھ کے بیٹھا رہے گا، ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق شرک کو سمجھ کر کے بیٹھا رہے گا۔ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ صوفیوں کو ہم جانتے ہیں نا، صوفیہ حضرات، کوئی کشف، کرامات، الہام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنا، شریعت کے ظاہر کو نہیں ماننا، شریعت کے ظاہر کو نہیں ماننا، کہنا کہ یہ ظاہر، شریعت کا جو ظاہر ہے یہ کامن لوگوں کے لیے، یہ جنرل پبلک کے لیے، جو خاص لوگ ہیں اللہ کے چاہنے چہیتے، اللہ کے محبوب پیارے اونچے مقام والے مرتبے والے، وہ اس ظاہر پرستی پر نہیں رہتے بلکہ وہ باطن اندر گہرائی میں اترتے ہیں۔ اسی لیے لوگ اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ شریعت کا ظاہر ہے اور شریعت کا باطن ہے، شریعت کا جو ظاہر ہے وہ عوام کے لیے ہے، وہ چھلکا ہے، اور شریعت کا جو باطن ہے وہ اصل میں مغز ہے، وہ پودا ہے، لب لباب ہے۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کہی۔ اب ان کے یہاں آپ دیکھیے، ان کے یہاں توحید کا معنی کیا ہے؟ صوفیوں کے یہاں توحید کا معنی کیا ہے؟
सूफियों के यहाँ तौहीद का माना है तौहीद वजूदी, तौहीद वजूदी, वजूद का तौहीद, यानी मौजूद अगर दुनिया में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के साथ। दुनिया में कौन मौजूद है? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। अब इस एतबार से हमने तौहीद का माना क्या समझा कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। और इसका माना क्या निकल गया? ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं सबके सब क्या हैं? सबके सब नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का मज़हब है। कितनी बड़ी गुमराही। अब सूफियों ने तौहीद का मतलब ये समझा जो ऐने शिर्क है, बल्कि शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल, शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल आप देखिए तो तौहीद को इन्होंने जो डिफाइन किया वो शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल है। तो इस तरह से तौहीद का माना लोग अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल लें। किसी ने तौहीद का माना निकाल लिया कि तौहीद का मतलब है दुनिया में सिर्फ अल्लाह की हुकूमत चलेगी, अल्लाह की हुकूमत, कोई शक नहीं है। हुक्म और फैसला और निजाम कायनाती तौर पर तो अल्लाह तबारक व तआला ही का है और शरीयत का निफाज दुनिया में होना चाहिए। लेकिन शरीयत के निफाज की शुरुआत कहाँ से होती है? अल्लाह तबारक व तआला की तन्हा इबादत और बंदगी से, अकेले की इबादत होगी, वहां से दीन का क़याम होगा, वहां से अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह तबारक व तआला का दीन इस्लाम दुनिया में बर्पा होगा, बर्पा होगा और अल्लाह तबारक व तआला का दीन दुनिया के अंदर क्या होगा? कायम होगा। अल्लाह का दीन दुनिया में कायम हो जाए, इसकी बुनियाद क्या है? अल्लाह की तौहीद दुनिया में कायम हो जाए, दुनिया से शिर्क का खात्मा हो जाए, पूजा किसी की इबादत और बंदगी नहीं होनी चाहिए। ये होगा तब दीन का क़याम होगा, तब अल्लाह तबारक व तआला का दीन दुनिया में नाफिज होगा। लेकिन तौहीद की बात ही ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की खालिस बंदगी की तालीम ही ना हो, दावत ही ना हो, न मिंबर पर आए, न किताबों में आए, न पम्फलेट में आए, न मीडिया पर आए, कहीं पर ना, कहीं भी ना, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का माना क्या बना लिया जाए? अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत का हवाला देकर के क्या कर लिया जाए? दुनिया में सियासत की कुर्सी, इख्तिदार की कुर्सी हासिल करने की कोशिश की जाए। तो ये तौहीद का माना कहां से आ गया? ईमान तौहीद का तो अगर हम कायदे नहीं बताएंगे, किताब और सुन्नत की रोशनी में कवाइद और प्रिंसिपल्स नहीं समझेंगे, बुनियादों को नहीं समझेंगे, तो लोग अपनी मर्जी के मुताबिक क्या करेंगे? तौहीद की तारीफ कर लेंगे, तौहीद की डिफिनेशन कर लेंगे, तौहीद बना लेंगे, लोग अपनी मर्जी के मुताबिक शिर्क को डिफाइन करके उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें? अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत की रोशनी में, सलफ़ उम्मत की सीरत की रोशनी में हम ये जाने कि सही मानों में तौहीद क्या है और सही मानों में शिर्क क्या है। ऐसा ना हो कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक किसी चीज को तौहीद समझ लें और तौहीद के खिलाफ हो। ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी के मुताबिक हम शिर्क बना लें, हालांकि वो शिर्क ना हो बल्कि कुछ और। इसलिए हमें कवाइद को, सिस्टम्स को, उसूलों को जानना जरूरी है। अब यहाँ पर हमें यही जानना है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन में, किताब में, सुन्नत में, सहाबा की सीरत में तौहीद क्या है? अल्लाह के दीन में, अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत में तौहीद क्या है? अल्लाह के दीन में, नबी की सुन्नत में शिर्क क्या है? इसे हमें जानने की जरूरत है। और इसी को बताने के लिए शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया है? शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने ये छोटा सा निहायत कीमती रिसाला अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत की रोशनी में क्या किया है? हमारे कलम किया है, मुरत्तब किया है। इसीलिए हमें इस छोटी सी किताब को पढ़ना निहायत जरूरी है, वरना हम तौहीद का माना कुछ समझ बैठेंगे और शिर्क का माना कुछ समझ बैठेंगे। और लोग दुनिया में पता नहीं किस चीज को तौहीद बना करके हमारे सामने पेश कर देंगे और हम नहीं जानेंगे, तौहीद समझ लेंगे, न जाने किस चीज को शिर्क बना लेंगे और हम शिर्क को क्या करेंगे? हम शिर्क को नहीं समझेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक शिर्क तस्लीम कर लेंगे, शिर्क बना लेंगे और उसी को फॉलो करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमारी और आपकी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की छोटे छोटे रसाइल को, जो अकीदे के रसाइल हैं, किताब के, सुन्नत के मुताबिक लिखे गए हैं, ऐसे रसाइल को हम क्या करें? ऐसे रसाइल को हम एहतिमाम के साथ पढ़ें और उसके लिए वक्त निकालें। ये आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने वक्त निकाला। इसके तकरीबन 3 घंटे का वक्त अभी फिलहाल तय हुआ है, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला मुबारक करे, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए कि आप अल्लाह की तौहीद को सही मानों में समझने के लिए और शिर्क को सही मानों में जानने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम और आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे पढ़ रहे हैं। हमारे सामने जो मुसन्निफ ने बात कही है, सबसे जो पहली बात है वो है मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह का मुक़द्दमा। फरमाते हैं अस्सलामुअल करीम, पहले कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू कर रहे हैं। तरीका है अल्लाह का कलाम बिस्मिल्लाह से शुरू है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका था कि आप है ना किसी भी अपने पैगाम में, खत में बिस्मिल्लाह के जरिए से आगाज किया करते थे और अपने तमाम कामों की शुरुआत बिस्मिल्लाह से किया करते थे। उसी पर अमल करते हुए मुसन्निफ ने भी क्या किया है? इस छोटी सी किताब की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से की है। कहते हैं अस्सलामुल करीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यतवल्लाका फिद दुनिया वल आखिरह व यजअलका मुबारकन ऐनमा कुंता व यजअलका मिम्मन इज़ा उअतिया शकरा व इज़ा तुलिया सबरा व इज़ा अज़नबा इस्तग़फर फ़इन हादिही अस-सलासा उन्वानुस सआदा। ये है एकदम आगाज, इस रिसाले का आगाज। कहते हैं मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ जो बड़ा करम वाला है, अर्श का रब है, अर्श का रब है, अजमत वाला, अर्श का
عظمت والا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی کیا ہے؟ عظیم ہے. ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دنیا میں آخرت میں آپ کا ولی ہو جائے. آپ کا کیا ہو جائے؟ ولی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ولی. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، محبت کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، نگرانی کرنے والا، گارڈنگ کرنے والا، ہے نا، کام آنے والا، کارساز. یہ سارے معنی ہوتے ہیں اس کے ولی کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بڑا کرم والا ہے، عرش عظیم کا رب ہے، کہ وہ آپ سے کیا کرے؟ آپ کو دنیا میں آخرت میں اپنی ولایت عطا فرمائے. دنیا میں بھی آپ کا معاون ہو، مددگار ہو، آپ سے محبت کرے. آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار ہو، معاون ہو. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتَ. اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بابرکت بنائے، آپ جہاں بھی رہیں. آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک رکھے، بابرکت رکھے. اچھا، برکت کی جب بات آتی ہے تو لوگ عام طور پر برکت کو مال اور زمین جائیداد سے جوڑ دیتے ہیں. بڑی برکت ہو رہی ہے، بڑی برکتیں ہوئی ہیں. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ملے تو برکت ہے، دولت ملے تو برکت ہے. اصل برکت کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر خیر میں بڑھوتری عطا فرما دے. ہر خیر میں، ہر بھلائی میں ہمیں کیا عطا فرمائے؟ بڑھوتری عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. اب یہ زیادہ سے زیادہ یہ فزیکلی بھی ہو سکتا ہے اور مانوی بھی ہو سکتا ہے. مانوی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، بڑی تعداد دکھائی دے، یہ بھی برکت ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر ہمیں کثرت نہ دکھائی دے، لیکن مانوی طور پر کیا ہو؟ مانوی طور پر وہ چیز ہماری بے انتہا خیر کی ہو. ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس خالص توحید کا عقیدہ ہے، خالص ایمان ہے، شرک کا کوئی ذرہ بھی نہیں. آپ بتائیے کہ وہ شخص ایمان کے اعتبار سے بابرکت ہے کہ نہیں بابرکت؟ اس کو اللہ نے خالص توحید عطا فرمائی ہے. تو کیا ہے؟ توحید کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے کیا ہے؟ بڑا مبارک ہے. یعنی اللہ نے اسے ٹھوس توحید عطا فرمائی ہے، ٹھوس ایمان عطا فرمایا، اسے شرک سے بچائے، بابرکت ہے. وہ کسی کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، علم بہت اچھا ہے، تو اسے برکت ہے کہ نہیں برکت؟ اس طرح سے برکت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. بہرحال کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے آپ جہاں کہیں ہو. وَأَن يَجْعَلَكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے اِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے تو شکر گزار ہو. عام طور پر ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو انسان شکر گزاری نہیں کرتا، اسے فراموش کر دیتا، بھول جاتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے. اور بعض لوگ تو نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے اور شکر گزاری کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کی شکر گزاری کرتے ہیں. بابا کا کرم ہے، کیا کہتے ہیں؟ بابا تیرا کرم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. کرم کس کا بنا دیا؟ اللہ کی مخلوق کا کرم بنا دیا. وہ جس کا کرم بیان کیا جا رہا ہے اس پر کس کا کرم ہوتا ہے؟ اس بابا پر بھی اللہ ہی کا کرم ہے. اگر کوئی خیر اسے ملا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نوازش، عطیہ، کرم ہے، مہربانی ہے، انعام ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا اعطی شکر، اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں عطا کیا جائے، اللہ کی طرف سے ملے، عطا ہو تو شکر گزاری کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا. اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم اجعلنی لک شکارا، اے اللہ تو مجھے اپنا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا بنا دے، شکار بنا دے، بہت زیادہ شکر گزار بنا دے. اس طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اللہ لوگوں میں سے بنائے جنہیں اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، آزمائش، مصیبت، پریشانی، جسم میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، کسی بھی جگہ اس پر مصیبت آتی ہے تو کیا ہو؟ اِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، جب اسے آزمایا جائے تو صبر کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب آپ کو نعمت ملے تو آپ شکر کریں، اور جب آپ پر مصیبت آئے، پریشانی آئے کوئی بھی تو آپ کیا کریں؟ صبر کریں. وَأَن يَجْعَلَكَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو گناہ کریں تو اللہ سے مغفرت کا سوال بھی کریں، بخشش کا سوال بھی کریں. میرے بھائی گناہ ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہو جانے کے بعد اسی پر اڑے رہنا، ڈٹے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا سوال نہ کرنا، معافی کی کوشش نہ کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ورنہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے انسان سے غلطی، انسان سے چوک ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ جب انسان سے غلطی ہو تو کیا کرے وہ؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، مغفرت کا سوال کرے. اللہ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو گناہ کرتے ہیں تو اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، اس نے کہ یہ تینوں چیزیں سعادت کی نشانی ہیں. سعادت، نیک بختی کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر
کسی پر انعام فرمائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے، مصیبت آئے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرے، اور گناہ کا کام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا، بخشش کا سوال کرے۔ یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرما دے گا یقیناً وہ سعادت مند ہوگا، نیک بخت ہوگا، اللہ کی طرف سے خیر پانے والا، بھلائی پانے والا۔ یہ مصنف نے پہلی بات بطور مقدمے کے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے پیش کی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ مصنف کس قدر ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے دنیا میں آخرت میں محبت کرے، آپ کا ولی ہو جائے، آپ کا کارساز ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ شکر گزار بنائے، مصیبت آئے تو صبر کرنے والا بنائے، اور گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا اور مغفرت کا سوال کرنے والا بنائے۔ یہ ایک بہت زیادہ مخلص امام، عالم، دائی کا وتیرہ ہے۔ یہ قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہمدردی، محبت کا اظہار، اس کے ساتھ نصح کا، بہی خواہی کا، اچھا سوچنے کا، میرے بھائی یہ طریقہ ہوا کرتا تھا اسلاف کے یہاں۔ تو بہرحال میرے بھائی لوگ آج بھی اگر آج مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس چھوٹی سی کتاب کے اندر شرک کو شرک کہہ رہے ہیں اور مشرکوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمدردی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ کوئی ان کو نفرت نہیں ہے، ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ہمدردی ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ قوم کے لوگ، اللہ کے بندے، یہ جانے کی صحیح توحید کیا ہے، یہ جانے کی صحیح شرک، حقیقت شرک کیا ہے۔ اسی لیے توحید کو توحید کہہ رہے ہیں اور شرک کو شرک بتلا رہے ہیں۔ اس میں چڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو خود مصنف کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے بعد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس توحید کا علم عطا فرمایا، اور مصنف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خیر خواہی کے لیے، ہماری ہمدردی کے لیے اور ہماری بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور پیدا کیا، اور انہوں نے دین اسلام کی تجدید فرمائی۔ امت کی جڑوں میں شرک گھسا ہوا تھا، اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، بڑی محنت، جانفشانی اور قد و کاوش کے ذریعے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا۔ یہ ہے بالکل سرسری طور پر اس مقدمے کا معنی۔ اگر تفصیل میں جائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی لمبا وقت درکار ہے، لیکن ہمیں سرسری طور پر یہ بات آپ کے سامنے واضح کی۔ اب اس سلسلے میں جو اگلی بات مصنف نے کہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگلی بات جو ہے وہ یہاں سے کہتے ہیں، اب داخل ہوئے توحید کے مسئلے میں، داخل توحید کا معنی سمجھا رہے ہیں، سچی توحید حقیقت میں کیا ہے، خالص توحید کیا ہے۔ یہ لوگوں نے توحید کا معنی الگ الگ سمجھا ہوا، اشارہ ہو گیا آپ کے سامنے، لیکن یہ اتنا ہی نہیں ہے جتنا آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ توحید میں بگاڑ، توحید میں فساد صرف اتنی سی بات نہیں ہے، بہت کچھ فساد ہے، بہت کچھ بگاڑ ہے۔ تو دیکھیں کیا کہتے ہیں مصنف، آگے کہتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی رہنمائی فرمائے۔ اب ہم کو آپ کو نصیحت کر رہے ہیں مصنف، اعلم جان لو، کون؟ مجھے کہہ رہے ہیں جان لو، آپ کو سب کو، جو بھی مخاطب ہے سب کو کہہ رہے ہیں اعلم، آپ کو جان لینا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے ان اللہ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ۔ یہ دیکھیں دعا کہتے ہیں جان لو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی راہ دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی، اپنی فرما برداری کی رہنمائی فرمائے۔ کیا جان لو؟ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم، ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اب یہاں سے دیکھیں خالص توحید کے قاعدے بتلا رہے ہیں۔ خالص توحید آپ کیسے جانیں گے کہ توحید خالص ہے؟ توحید کو خالص رکھنے کے لیے قاعدے کیا ہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے مصنف نے کیا کہا، حنیفیت جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ حنیفیت کس کا دین ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پیور کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرو؟ خالص عبادت کرو، خالص۔ یہ خالص عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو یہی حنیفیت کہلائے گی۔ حنیفیت اور حنیفیت میں ڈاؤٹ نہیں ہو جانا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے حنیفن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک سے زائد جگہوں پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ولكن كان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف کیا معنی ہے حنیف کا؟ حنیف کا معنی آ رہا ہے کہ حنیف کا معنی اصل میں کیا ہے؟ حنیف یہ حرف سے بنا ہوا ہے۔ حرف جانتے؟ حرف کی معنی کیا ہوتے ہیں؟ میلان، جھکاؤ، ایک طرف ہو جانا، کنارے ہو جانا، کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ تو جھکنا، مائل ہونا، کنارے ہو جانا، یہ سب معنی ہے کس کا؟ حرف کا۔
اور اسی سے حنیف بنا ہے صفت، اور اسی سے حنیفیت بنی ہے نسبت. تو کیا ہوا؟ معنی کیا نکلا؟ حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ملت یعنی ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، اور جس ایمان اور عقیدے پر وہ چلتے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ کیا تھی؟ وہ راستہ حنیفیت کہلاتا ہے. اور حنیفیت نام کس کا ہے؟ مائل ہو جانے کا. مائل ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانا، سب کو چھوڑ دینا، سب کو چھوڑ کر کے کس کی طرف مائل ہو جانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانا. یہ ہے حنف کا معنی، اور اسی سے نکلا ہے حنیفیت. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکان ابراہیم یہودیت ولا نصرانیت ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ تھے، عیسائی نہ تھے، بلکہ حنیف تھے اور سر تسلیم خم کرنے والے تھے. حنیف، مائل. کیا معنی ہے حنیف کا؟ مائل. کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو کر سب سے رشتہ ناتا توڑ لینے والے تھے ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام سب سے رشتہ کاٹ کر کے، قوم سے رشتہ کاٹ کے کیونکہ قوم بت پرست تھی، باپ سے رشتہ کاٹ کے کیونکہ باپ بت فروش تھے، بت گر تھے اور بت پوجا کرنے والے تھے، ان سے رشتہ کاٹ کر کے. رشتہ کاٹنا کس معنی میں؟ کہ ان کے شرک اور بت پرستی کے دین میں ان کی پیروی نہیں کرنا، ان کی بات کو نہیں ماننا. رشتہ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو باپ نہ مانے، ادب نہ کرے، احترام نہ کرے، اس معنی میں نہیں. اس معنی میں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توحید کی دعوت سب کو پہنچائی اور سب سے اسی توحید کو بچانے کے لیے بیزاری کا اعلان کر دیا. مجھے تم سے کوئی لینا دینا ہے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ تم شرک سے، بت پرستی سے توبہ کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے لگے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. میں تم سے برات کا، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور بتوں سے بھی، غیر اللہ سے بھی، جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے، میں ان سب سے کیا کر رہا ہوں؟ میں ان سے بری ہوں، بیزار ہوں. یہ تھا ان کا طریقہ. تو ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ حنیفیت. حنیفیت کس چیز کا نام ہے؟ حنیفیت نام ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے کا، سب سے رشتہ ناتا توڑ کر کے. نہ کوئی بت، نہ کوئی دیوی دیوتا، نہ کوئی مورتی چھوٹی نہ بڑی، نہ آسمان میں سورج نہ ستارے، نہ چاند نہ ستارے، نہ زمینی معبودان باطلہ، نہ آسمانی معبودان باطلہ. کسی سے بھی کوئی سمجھوتا، کوئی تعلق نہیں رکھا، بلکہ اسی توحید کو بچانے کے لیے وقت کی حکومت کی مخالفت، اپنے باپ کے خلاف، اپنے کنبے والوں کے خلاف، قبیلے والوں کے خلاف ہو گئے. یہ ان کا طریقہ. اس لیے ان کو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف تھے، سب سے رشتہ ناتا توڑ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور اللہ کی طرف مائل. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں ہم امت محمد کے لوگوں کو اور ہم سے پہلے امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کیا کرو؟ اتباع کرو، پیروی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اللہ صاحب فرمایا ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اس کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، اور کیا کہا اس میں؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجئے، سب سے رشتہ، تمام بتوں سے، مورتیوں سے، غیر اللہ سے رشتہ توڑ کر ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے بن جائیں. تو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے. ابراہیم کے علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اس آیت کریمہ میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی آیات کے اندر اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی ہے. لیکن ہم اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا؟ سب سے رشتہ کاٹ کر، نہ کوئی دیوی، نہ دیوتا، نہ مورتی، نہ بت، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارہ، نہ نبی، نہ ولی، کوئی نہیں. یاد رکھیں کیا تھا ان کا؟ ان کا تھا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. تو سب سے رشتہ کاٹنا، ایک اللہ کی طرف مائل ہونا. تو حنیفیت، حنفیت حنف سے بنا ہوا ہے، اور حنف کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونے والا، ایک کنارے ہو جانے والا. اسی لیے آپ دیکھیں جو لوٹا ہوتا ہے نا، لوٹا جس کو بدنا کہا جاتا ہے، اس کی جو ٹوٹی ہوتی ہے، اس پورے جسم کے علاوہ ایک طرف کنارے نکل جاتی ہے، نکل جاتی ہے جہاں سے پانی گرتا ہے. اسی لیے اس ٹوٹی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اس ٹوٹی کو بھی حنفیہ کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، نل کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی ٹوٹی کہتے ہیں، اور ٹوٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل باڈی سے کنارے ایک طرف نکلا ہوا ہے. یہ تو صرف لفظی معنی سمجھنے کے لیے. تو سب سے بھائی کاٹ کر کے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانے والے تھے، جھک جانے والے تھے، اللہ کی توحید پر ڈٹے رہنے والے، اور اسی پر استقامت کے ساتھ چلے رہنے والے.
تو یہ معنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے حنیف ہونے کا اور حنیفیت کا معنی ہے. اب اسی لیے مصنف نے سمجھایا اسی بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے دل سے مائل ہونے والا، اپنے عمل سے مائل ہونے والا، اپنی نیتوں سے مائل ہونے والا، اپنے عقیدے سے مائل ہونے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سب سے رشتہ کاٹ لینے والا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ہے حنیفیت. حنیفیت خالص دین ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا ملت ابراہیم، تو مصنف نے جب کہا ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیم حنیفیت ہے. اور حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت یہ ہے کہ آپ کیا کریں، ان تعبد اللہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. یہاں سے حنیفیت کا معنی بتا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حنیفیت کا معنی بتا رہے ہیں. تو معنی کیا ہے؟ کیا کہا؟ حاضر حنیفیت ما قال ان تعبد اللہ فقط. کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ مصنف نے یہ نہیں کہا کہ حنیفیت نام کس کا ہے، آپ اللہ کی عبادت کریں. صرف اللہ کی عبادت کرنے کا نام حنیفیت نہیں ہے کہ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ کی عبادت کریں، یہ حنیفیت نہیں ہے. بلکہ حنیفیت میں کیا ہے؟ حنیفیت میں یہ ہے مخلصا لہ الدین، وہ جو عبادت ہے نا، عبادت خالص صرف اور صرف اس کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اب یہاں بات کھل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کرے تو بھی حنیفیت نہیں، شرک ہے، بت پرستی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت کا حقدار سمجھے تو حنیفیت کے دائرے میں نہیں آئے. آج لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں آتے ہیں، روزے، نماز، حج، زکات، صدقات، خیرات سب کرتے ہیں، عبادت کے سارے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اسی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور کے سامنے بھی سر ٹیکنے کے لیے کوئی ہفتے میں، کوئی دو ہفتے میں، ایک مہینے میں، سال میں کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی قبر کا درشن کرتا ہے اور اس پر چادریں چڑھاتا ہے، سر ٹیکتا ہے، اپنی مرادوں کا ہاتھ اٹھا کر کے سوال کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے. تو اب ایسا تو حنیف نہیں ہو سکتا. کہاں حنیف ہوا؟ ایک اللہ کی طرف سے مائل ہوگا تو حنیف ہوگا. اور اللہ کی طرف مائل ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دے، عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرے، تب جا کر کے کیا ہوگا؟ حنیف ہوگا. اسی لیے مصنف نے صرف یہ نہیں کہا کہ حنیفیت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ کہ اللہ کی عبادت کرو لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو، یہ ضروری ہے ساتھ ساتھ میں بولنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ایمانوں میں لوگوں کے یہاں نہیں آ سکتا. شرک کی ملاوٹ، آمیزش، خلط مت دکھائی دے. آگے کیا کہا؟ مخلصا لہ الدین. مصنف نے یہ کہا اپنے دین کو کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دو. تو یہ ہے حنیفیت. اور جب یہ کہہ دیا گیا دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو، اس کا معنی کیا نکلا؟ اب کسی بھی طرح کی پارٹنرشپ کا، شراکت کا کوئی دخل نہیں. یہ ہے اس کا معنی. تو مخلصا لہ الدین، دین کو خالص کر دو، یعنی کیا مطلب؟ عبادت کو خالص اللہ کے لیے انجام دو. کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام نہیں دی جا سکتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بھی کسی بھی عبادت کو شامل کر لے، خلط ملط کر لے، تو ایسی صورت میں وہ عبادت پورے طور پر ویسٹ ہو جائے گی. وہ عبادت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اس کا کوئی اجر، اس کا کوئی ثواب اسے نہیں ملے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنا مقصد بنائے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ کسی اور کو بھی اس کے اندر ساجیدار و شریک. تو ایسی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. ملاوٹوں کی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ کے یہاں یہ ہے، شرک کی ملاوٹ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول نہیں کرے گا. اس طرح سے یہ معنی ہے حنیفیت کا. اور حنیفیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت کرنا. خالص اللہ کی عبادت کرنے کا نام حنیفیت ہے. بہرحال میرے بھائیو، یہ مختصر سی بات ہے. اس کے بعد اگلا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. کس نے؟ مصنف نے تذکرہ کیا. الحنیفیہ، الحنیفیہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ کا دین تھا، توحید کا دین، وہ کیا ہے؟ وہ حنیفیت. وہ کیا ہے؟ وہ حنیفیت. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا؟ حنیفیت کا ذکر نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کی کوئی بات بیان کی جا سکتی تھی، لیکن مصنف نے کیا کہا؟ مصنف نے کہا کہ تم کیا کرو؟ کہ تم حنیف بن کر کے رہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو ساجیدار اور شریک نہ بناؤ، خالص عبادت کرو. ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا مقام یہ ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سب کے سب آپ کی ذریت ہیں، آپ کے خاندان کے. جانتے ہیں اس چیز کو؟ ابو البشر آدم علیہ السلام.
اور آدم علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو ہے نا ابو البشر کہا جاتا ہے، ثانی، دوسرے بابا آدم علیہ السلام پہلے، اور دوسرے نمبر پر نوح علیہ السلام، تیسرے نمبر پر کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اسی لیے ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے کہ کیا ہو، یہ طے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین خالص توحید کا دین تھا، اور اسی کی انہوں نے دعوت دی، اسی کا پیغام پہنچایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ انہی کے دین کی پیروی کریں گے۔ اللہ کیوں؟ اللہ کے نبی کا مقام سب سے اونچا ہے کہ نہیں اونچا ہے؟ یقیناً اونچا ہے، اور ان تمام باتوں کے پڑھنے کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کے ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا، یہ جاننے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے اور رہے گا۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ اللہ کے نبی کا مقام کم ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں آگے دیکھیے، آگے کیا ہے میرے بھائیوں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے باپ ہیں، اور سب کے سب آپ کی ذریت اور خاندان کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں النبوۃ والکتاب، ہم نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی اتاری۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی کہ ابراہیم کی ذریت اور آپ کے خاندان میں کیا ہوا، بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا نام خاص طور پر یہاں پر آیا ہوا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل یہ سب کون ہے؟ بنی اسرائیل دراصل ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کون ہیں؟ ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، بیٹے اسحاق ہیں، اور پوتے یعقوب علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، ان کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ بہرحال یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک بیٹے اسحاق ہیں، اسحاق کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب ہی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، نام یعقوب ہے اور لقب اسرائیل، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، ایل اللہ کو کہتے ہیں، اسرا بندے کو کہتے ہیں، اسرا بندے کو، اور ایل اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہ ان کا کیا ہے میرے بھائیو؟ لقب ہے، نام یعقوب ہے۔ میں خلاصہ یہ بتانا میں چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے اسحاق ہے، دوسرے اسماعیل ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں یعقوب علیہ السلام ہے۔ تمام بنی اسرائیل کے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ یعقوب، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہی کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کے علاوہ، اسحاق کے علاوہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، اور ان کی نسل سے ایک نبی صرف اور صرف دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام حضرت یعقوب کی نسل سے پیدا ہوئے، سوائے ہمارے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ کی پیدائش اسماعیل علیہ السلام کے خانوادے میں ہوئی تھی۔ تو تمام کے تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بہت اچھی طرح سے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب کے سب آپ ہی کے خاندان کے، آپ ہی کی ذریت کے مانے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کیوں، ایسا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل، اپنے جگری دوست ابراہیم علیہ السلام کی تقریب اور عزت افزائی فرما رہا ہے۔ تقریبا لہو، ابراہیم علیہ السلام کی عزت افزائی اور تقریب کے لیے کام ہوا ہے۔ وجعلہ اللہ اماما للناس، یعنی قدوہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا۔ کس چیز میں؟ عقیدے میں آئیڈیل ہے، آئیڈیل ہے۔ توحید کے بعد میں اتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ بھی کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام، کیا کہا؟ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کا جو دین ہے، حنیفیت کا سب سے بڑی کاٹ ہو کر کے ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والا جو عقیدہ ہے، آپ بھی کیا کریں؟ اسی پر چلیں۔ اسی لیے بار بار کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کو ہے نا کی پیروی کریں، ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی کیا کریں؟ پیروی کریں۔ اس بات کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات کے اندر۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ امام بنایا۔ امام کس چیز میں؟
امام آئیڈیل بنایا، قدوہ بنایا، عقیدے کے بات میں، ایمان کی بات میں، توحید کی بات میں، توحید کی راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرنے کے بعد، ان تمام چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ امام ہے، پیشوا ہے۔ سب کچھ چاہیے کہ سب کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ اب یہ بات بیان کرنے کے بعد اگلی جو بات مسلم بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تمہیں معلوم پڑ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر ہی بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جان لو کہ عبادت اسی صورت میں عبادت کہلائے گی جب اس میں توحید پائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، محنتیں رائگاں ہو رہی ہیں، شرک کے ساتھ، بدعقیدگی کے ساتھ عبادت کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، اور مطلب اپنے آپ کو جفاکشی میں ڈال دینا، یاد رکھو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر کیا ہو؟ عبادت میں توحید نہ پائی جائے۔ یہودیوں کا، عیسائیوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے سورہ فاتحہ ہی کے اندر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ مغضوب علیہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی بار پڑی ہے یہودیوں کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم رکھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اور نصارہ کو اللہ نے گمراہ کہا، ولا الضالین، اور گمراہوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا۔ ضالین کا کیا مسئلہ ہے؟ گمراہوں کا کیا مسئلہ ہے؟ گمراہوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے عبادت تو بہت کی لیکن جہالت کے ساتھ کی، عبادت کی لیکن جہالت کے ساتھ کی، علم نہیں حاصل کیا، جاہل کے جاہل رہے اور رہبانیت کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو صاحب کہتے ہیں جان لو کہ عبادت اسی وقت عبادت کہلائے گی جب اس کے اندر توحید پائی جائے۔ جیسے نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی، نماز کو نماز نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ نماز پڑھنے والا باوضو نہ ہو، باقی حاصل نہ کر چکا ہو۔ یہ مثال ہے، جیسے عبادت کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، عبادت کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، ایسے ہی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہونا، اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت کی قبولیت کیا ہے؟ ساتھ ساتھ کیا کہا؟ اس صورت میں ہماری عبادت قبول ہوگی جب اس کے اندر توحید پائی جائے۔ توحید کے بغیر عبادت ایسے ہی قبول نہیں ہوگی جیسے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ عملی مثال ہے، عملی مثال کے ذریعے سے عقیدے کی مثال ثابت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب شرک، فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ، جب عبادت میں شرک داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا، فسدت، عبادت کیا ہو جائے گی؟ بگڑ جائے گی۔ عبادت میں شرک داخل ہوا تو عبادت کیا ہو جائے گی؟ عبادت عقارت ہو جائے گی، بگڑ جائے گی۔ آگے کیا فرمایا مصنف نے؟ کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، جیسے اگر حدث داخل ہو جائے وضو میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے عقیدے میں اگر بگاڑ داخل ہو جائے تو عقیدہ کیا ہوگا؟ یہ آپ دیکھیے مصنف کی حکمت عملی ہے، مصنف کی دانائی بصیرت ہے اور امت کی فکر بندی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ایسے ہی وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ایسے ہی توحید کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی بات کیا تھا؟ الٹا کر کے کیا کہا؟ جیسے وضو ٹوٹنے سے، جیسے حدث ہو جائے، یعنی آگے استنجا کرنے چلا جائے، مثال کے طور پر پاخانہ ہے، پیشاب وغیرہ اگر چلا جائے تو اس کی وجہ سے وہ حدث کہلائے، اور حدث کی وجہ سے آدمی کا انجام کیا ہو؟ حدث کی وجہ سے آدمی کا انجام یہ ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو جیسے حدث کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے شرک کی ملاوٹ کی وجہ سے عبادت ٹوٹ جاتی ہے۔ صرف توحید ہونی چاہیے، شرک کی ملاوٹ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ویسے ہی جیسے حدث کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، ایسے ہی بالکل یاد رکھیں کہ عبادت کے اندر شرک کی ملاوٹ کی وجہ سے عبادت کیا ہوتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے، عقارت ہو جاتی ہے۔ یہ بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس متن کے اندر سمجھائی۔ کیا بات معلوم ہوئی ہمیں بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش، اپنی مخلوق کے، ہماری تخلیق جو ہے اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور عبادت اسی وقت عبادت ہوگی جب اس کے اندر توحید پائی جائے۔ بالکل ویسے ہی جیسے وضو اس وقت، نماز اس وقت ہوگی جب وضو کیا ہو؟ انسان نے وضو کر رکھا ہو، اور وضو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے۔ بالکل ویسے ہی عبادت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اس کے اندر شرک داخل نہ ہو جائے، شرک داخل نہ۔ یہ ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ متن ہے، دوسرا حصہ، اور اس کے اندر مصنف نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھائی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کے بارے میں بھی جانیں کہ توحید کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتا۔ دیکھو دنیا کا کیا حال ہے میرے بھائی، کیا حال ہے دنیا کا۔ لوگ بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، بڑی دب و دو، لیکن افسوس ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح شرکی عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کی ساری نیکیاں برباد ہوگی کہ نہیں برباد ہوگی؟ کوئی عبادت نہیں کہلائے گی جس میں شرک پایا جائے۔ بالکل ویسے ہی وضو وہ نماز نہیں کہلائی جائے گی جب تک اس کے اندر
वजू न पाया जाए। और वजू उस वक्त तक मेरे भाइयों, वजू जब तक रहेगा तब तक उसकी नमाज माशुमार होगी। बगैर वजू के अगर हो जाएगा तो उसकी वजह से नमाज कबूल नहीं। साफ लफ्जों में ये बात मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैहि ने यहाँ पर बयान फरमाई। इसके बाद जो अगला नुक्ता है, तीसरा हमारे सामने, वो तीसरा नुक्ता है मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अब दूसरा पहले का समझा, इबादत हनीफियत का नाम है और इबादत के अंदर तौहीद का पाया जाना जरूरी है। तौहीद नहीं तो इबादत नहीं कहलाए। ये बात हो गई। आप देखिए, आप बोले कहते हैं जब आपको ये मालूम पड़ गया कि अगर शिर्क की मिलावट होगी इबादत के अंदर तो इबादत को क्या करेगी, वो क्या करेगा, वो शिर्क बर्बाद कर देगा। इबादत में शिर्क की मिलावट होगी तो इबादत का क्या हाल होगा, इबादत खराब हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। वह बदल अमल, और क्या फरमाया, अमल को बर्बाद कर देगा। शिर्क क्या करता है, शिर्क अमल को बर्बाद कर देता है। मुसन्निफ साफ साफ बात कहते हैं उसका करने वाला मुशरिक सारा साहिबुहु मिनल खालिदीन फिन्नार, शिर्क करने वाला आदमी और उसी पर मर जाने वाला आदमी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। जब आपको ये सारी बातें मालूम हो गई तो कहते हैं अब आपको ये मालूम होना चाहिए, और सबसे अहम चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो बात ये है, और कहते हैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शिर्क के इस जाल से बाहर निकाल दे। शिर्क के जाल से क्या करे, बाहर निकाल दे। वही शिर्क बिल्लाहि लज़ी क़ाल अल्लाह तआला फी, और वो क्या चीज है मेरे भाई, वो चीज है अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करना, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करना। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही शिर्क के बारे में इतनी सारी मज़म्मत बयान फरमाई है। तो आपको हमको ये तीसरी बात समझा रहे हैं, चौथी बात बल्कि समझा रहे हैं कि जब आपको मालूम पड़ गया कि शिर्क अगर इबादत में मिक्स होगा, कितना इबादत, कितना शिर्क, एक सजदा अगर मिक्स हो जाए, जिंदगी भर में अल्लाह की इबादत की है लेकिन एक सजदा किसी गैर का किया है, तो उस एक सजदे की कुफ्र और शिर्क होने की वजह से अगर तौबा नहीं किया है मरने से पहले, अगर तौबा नहीं किया है तो उसका अंजाम क्या होगा, उसका अंजाम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम होगा। ये बात मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैहि ने यहां पर बयान फरमाई है। तो ये बात हमें भी जानने की जरूरत है और बहुत बुनियादी तौर पर जानने की जरूरत है। साफ साफ यही बात है कि जब आप जान लेंगे, जब आप इस चीज को जान लेंगे तो आपको इसका सिला क्या मिलेगा, बदला क्या मिलेगा। हो सकता है यकीन अल्लाह तबारक व तआला आपको इस जाल से निजात दे देगा। अब आई बात समझ में कि मुसन्निफ ने अल क़वाइदुल अर्बा क्यों लिखी है, 4 कायदे क्यों, ताकि सही मानों में लोग तौहीद जान जाए और सही मानों में लोग शिर्क से वाकिफ हो जाए, आगाह हो जाए, अलर्ट हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला, इसलिए ये बात आपके सामने आई है। अब सही तौहीद क्या है, सही शिर्क क्या है, जब जानेंगे तो अल्लाह ताला हमें और आपको शिर्क के जाल से नजात अता फरमाएगा। शिर्क के जाल से, शिर्क के कांटे से हमको नजात कैसे मिलेगी, जब हम सही तौर पर तौहीद जानेंगे, तौहीद का अपोजिट, उसकी जिद शिर्क को समझेंगे। और इसी मकसद के लिए ये छोटा सा रिसाला अल क़वाइदुल अर्बा नामी मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने जमाने में लिखा था। हम जानते हैं शेखुल इस्लाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैहि की पैदाइश 1115 हिजरी में और वफात 1206। आप सोचिए कि 1206 में, आज का चल रहा है, आज चल रहा है 1447 चल रहा है। कितने साल हो गए, कितने साल, तकरीबन 240 साल से ज्यादा, 240। इसीलिए उलमा लिखते हैं, कहते हैं कि 250 साल पहले उम्मत के एक मुजद्दिद ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा लिखा। ठीक है, तो अब शिर्क की जाल से निकलने के, शिर्क के जाल से गुत्थम गुत्था जो अभी फंसा हुआ है। अब आप देखिए अल्लाह की कसम है, जो लोग तौहीद से नावाकिफ है, जिनका सारा दीन इससे जुड़ा हुआ है, कब्र से, मजार से, इस दरगाह उस दरगाह, वो छोटे वो बड़े, वहां हफ्तावारी, वहां 15 रोजा, वहां सालाना, लेकिन वहां महाना लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये जाल है जिसमें फंसे हुए, शिर्क का जाल, शिर्क का जाल है जिसमें लोग फंसे हुए हैं। कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको इस जाल से नजात दे देगा। कब, जब आप सही तौर पर तौहीद को जान लेंगे और शिर्क को जान लेंगे तो आपको इस जाल से नजात मिल जाएगी, वरना क्या होंगे, फंसे रहेंगे। कभी इत्तेफाक हुआ था, है ना, कभी इत्तेफाक हुआ था देखने का कि जरा देखें अजमेर में बाबा की कब्र पर लोग जाते हैं तो करते क्या है, जरा देख लिया जाए आंखों के सामने से, ताकि डंके की चोट पर बोला भी जा सके। अपनी आंखों से देखा कि मज़ारात पर क्या होते हैं, कब्रों पर क्या होते हैं, इस वली के, इस बाबा के, इस तुर्बत पर, आस्ताने पर क्या होता है। अल्लाह की कसम है, आपको पसीना आ जाए, आप चकरा जाए, आप बेहोश हो जाए उस मंजर को देख करके, जब लोग अपने सरों को, है ना, चादरों के, फूलों की चादरों में नीचे उठा करके, सर डाल करके उस मेरे भाई कब्र का, कब्र वाले का सजदा कर रहे होते हैं। और ऐसे से अकीदे बना रखे हैं, ये नहीं करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी जो कुछ भी शिरकिया काम करता है, कर लेता है, और कर करके घूम करके सीधा सीधा निकल आए, यानी पीठ दिखा करके निकल आए, आप मस्जिद में हैं, हम ये मिंबर है, कुर्सी है, ये किबला है, हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो वापस कैसे जाते, नमाज से खाली होते तो कैसे जाते, घूम जाते और घूम करके निकल जाते। लेकिन वो
عقیدہ بنا ہوا ہے ہمارا کہ نہیں نہیں بابا کی مزار پر آئے ہیں اور ان کے دیے سے تو ہمارا کام چلتا ہے، یہ تو ہمارے ایسے ہی بنا ہے، اگر ہم نے اس قبر کو پیٹھ دکھایا گستاخی ہو جائے۔ کتنا بڑا جال ہے بھائی، کیسا جال ہے شرک کا، کتنی مشکلات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں بھی نہیں کہا ہے، مسجد حرام میں بھی کہ الٹا نکل کر کے آؤ، مسجد نبی میں الٹا نکلنے کی بات نہیں، لیکن یہ جال ہی ہے، شرک کا جال، شرک کا جال ہے کہ انسان پھنسا ہوا ہے اسی کے، اسے نکلنا بھی چاہتا ہے تو نکلنے کی طاقت اسے نہیں ہے، اور وہ نکل پاتا نہیں ہے کیونکہ اتنا ایمان اور توحید اس کے پاس خالص نہیں ہوا ہے کہ وہ نکل سکے۔ اسی بات کو کیا کہا، لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، کہتے ہیں جب تم جان لو گے شرک کی حقیقت کو، کہ شرک جب عبادت میں مکس ہوتا ہے، عبادت کو برباد کر دیتا ہے اور عمل کرنے والے کے سارے عمل کو عطارت کر دیتا ہے، اور اس کا کرنے والا شرک کا مرتکب مجرم مشرک خالدین من الخالدین فی النار، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو معلوم پڑ جائے گا تو آپ یہ بھی جان لیں گے کہ سب سے زیادہ اہم جو چیز آپ پر واجب ہے وہ کیا ہے، اس کا جاننا آپ کے پر واجب ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ جانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شرک کی جال سے چھٹکارا دے گا۔ تو نہیں تو پتا چلا کہ سب کو خوش کرنا پڑ رہا ہے، اجمیر والے کو بھی خوش کرو، خواجہ بندہ کی سندراز حسینی کو گلبرگہ میں خوش کرو، اور غوث پاک کو تو ویسے بھی سالانہ عرس میں آپ کو جانا ہی ہے۔ اس طرح کا عقیدہ کتنا بڑا جال ہے، اس کو خوش کرو، اس کو خوش کرو، اس کو خوش کرو، اس کو راضی کرو، وہ سفارش کریں گے، وہ کام آئیں گے، وہ مدد کریں گے، وہ جہنم سے نجات دیں گے، وہ جنت میں داخلہ کرائیں گے۔ اس چکر میں نظارے کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو، یا کہہ لیجیے کہ قبروں کو، مزاروں کو لوگوں نے پہلو کیا ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ، ہمارے جیسے لوگ، جب ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی ولی کی قبر پر نہیں جاتے، کسی مزار پر نہیں جاتے، سر نہیں دیکھتے، سجدہ نہیں کرتے، پھولوں کی چادر نہیں چڑھاتے، تو ایک اگلا پہلو کیا ہے، ایسے لوگوں کو بڑی تیکھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ جو جال میں پھنسا ہوا ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں وہ تیکھی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ دیکھو میرے بھائی کی صورتحال ہے، یعنی آپ اگر شرک کے خلاف ہیں تو آپ سے نفرت ہے، آپ شرک کریں تو آپ دوست ہیں۔ یہ ہے ماحول، قوم سمجھنا نہیں چاہتی، جاننا نہیں چاہتی، علم حاصل کرنا نہیں چاہتی، باپ دادوں کی ریت روایت پر اور اپنے پرکھوں اور اپنے مولویوں کی تعلیم پر ایسے ہی ڈٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کو سوچنے کا بھی موقع نہیں۔ یہ جال ہے، جال، اس جال کو اگر ہم اور تھوڑی وضاحت سے سمجھنا چاہیں تو اللہ کے کرم کی اس آیت کریمہ پر غور کر لیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے وہ آیتیں آتی ہے سورۃ العنکبوت کی آیت کریمہ، سورۃ العنکبوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مثال بیان فرماتا ہے، کس کی مثال، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے دو لوگوں، ایک آدمی کی مثال بیان کرتا ہے، مثلا رجلا فيه شركاء، ایک آدمی ہے جو کئی مالکوں کا غلام ہے، ایک آدمی کس کا غلام ہے، کئی مالکان کے انڈر میں ہے، وہ مالک کہے گا اس کی بات ماننی پڑے گی، دوسرا مالک کہے گا اس کی بات ماننی پڑے گی، تیسرا مالک کہے گا اس کی بات، ہر ایک کی بات کو ماننا اور ہر ایک کو خوش کرنا، ہر ایک کو راضی کرنا۔ اللہ نے مثال دے کر کے فرمایا ایک آدمی تو وہ ہے جس کے ایک مالک نہیں، کتنے مالک ہیں، 2 3 4 10 20 100 200 بہت سارے مالکان ہیں، ایک وہ آدمی ہے۔ کیا فرمایا، شرکاء متشاکسون، کئی ایک آقا ہیں، مالک ہیں جو اس ایک غلام میں شریک ہیں، یعنی کئی ایک لوگ ہیں جو اس اکیلے غلام کے مالک بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب کا کیا ہے، اکیلا غلام۔ تو اللہ نے کہا متشاکسون یعنی متنازعون، جھگڑنے والے، لڑنے والے، یہ معنی اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اگر وہ فلاں مالک کی بات مان کے اس کا کام کرنے لگے، ادھر سے دوسرا مالک چلاتا ہے، ارے یہ کام کرو جلدی، وہاں سے چھوڑ کے آئے میرے پاس تو وہ ناراض، میرے پاس سے چھوڑ کے اس کے پاس جائے تو وہ ناراض، تیسرے کے پاس جائے تو یہ 2 ناراض، چوتھے کے پاس جائے تو یہ 3 ناراض۔ سب کو خوش کرنا، سب جال ہے کہ نہیں جال ہے، شرک جال ہے کہ نہیں جال ہے، کتنے لوگوں کو خوش کرے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، آپ کو ہم کو یہ سوچتے ہیں ہمارے بھائی، یعنی یہ لوگ تو نہ بزرگ، نہ بابا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی قبر، نہ کوئی مزار۔ اور آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، ان کو تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں، صوفیت سے کوئی لینا دینا نہیں، میرے بھائی ماورا سے لینا دینا نہیں، اس ساری اصطلاحات اس کی ہیں۔ میرے بھائی ہم سب پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین، قرآن کے نبی کے سنت کے، توحید کی کا پیغام کتاب و سنت میں بڑا بڑا ہوتا ہے۔ صوفیت سے بول دیجیے، یعنی یہ ثابت کرنا کہ یہ لوگ تصوف سے اور باطن سے اور اندر کی چیز سے، فلسفے سے، اس سے دور رہتے ہیں۔ اس طرح سے تنزیہ انداز میں اپنی کتابوں میں ایک سے زیادہ جگہوں پر لکھا ہے۔
میرے بھائیو اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ شرک اصل میں کیا ہے، ایک جال ہے. اگر ہم اس سے نکل پائیں گے تو اسی طریقے سے نکل پائیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ شرک حقیقت میں کیا ہے، توحید حقیقت میں کیا ہے. تو اس جال سے نکال ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اس سے کمتر گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، بخش دے گا. اور یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ یہ بات کہاں سمجھ میں آئے گی؟ یہیں سے کیا کہا وذالک بمعرفۃ اربع قواعد ذکرها اللہ تعالی فی کتابہ. 4 قاعدوں کو جاننا ہوگا جن 4 قواعد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے. تو قرآن کریم کی آیات میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ان 4 قواعد کا تذکرہ کیا گیا ہے. جب ہم ان 4 قاعدوں کو جانیں گے، صحیح معنوں میں توحید کو جانیں گے، اور صحیح معنوں میں توحید میں مکس ہونے والے شرک کو جانیں گے، اور جب جانیں گے تو ہمیں اسے اجتناب کرنا، بچنا، پرہیز کرنا آسان ہو جاتا. اور نہیں جانیں گے تو غلطی سے بھی ہم میرے بھائیوں غلطی سے بھی ہم جا سکتے ہیں شرک کے اندر. بلکہ آدمی شرک کو توحید سمجھے گا، توحید کو شرک سمجھے گا. صوفیہ نے کیا کہا؟ صوفیہ نے آپ جیسے موحدوں کو مشرک کہا. صوفیہ نے کیا کہا؟ آپ مشرک ہیں. کیوں مشرک؟ ہم آپ مشرک ہیں؟ نہیں، موحد ہیں. لیکن مشرک کہا کیوں؟ سوچا آپ نے کہ کیوں کہتے ہیں صوفیہ ہم کو مشرک؟ بہرحال بات لمبی ہے. آپ نے وہ نام سنے ہوں گے حسن بصری کے، رابعہ بصریہ کے، بہت سارا سب اس کے اندر جھوٹا سچا واقعہ موجود ہے. سمجھ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ کہتے ہیں صوفیہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ عبادات، قربانی، نذر و نیاز کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی. کیوں کرتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، اپنی جنت میں، اپنی رحمت میں داخل فرما دے. صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ اسی لیے تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ہے اور ہم بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے مالک کے، اپنے اللہ کے حکم پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کریں گے اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عبادت کرنے والوں کو ہوگا. ہم کو آپ کو فائدہ ہوگا. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ جنت دے دے، جہنم سے چھٹکارا دے دے. توحید ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی خلل ہے؟ کوئی خلل. یہی توحید ہے، اور یہی توحید کا ثمرہ ہے، یہی توحید کا نتیجہ، رزلٹ. لیکن صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو جنت کی لالچ میں عبادت کرے وہ مشرک ہے. جنت کی عبادت، جنت کی لالچ میں، جہنم سے بچنے کی لالچ میں جو آپ عبادت کرے وہ کیا ہے؟ مشرک. اس لیے کہتے ہیں کہ موحد صرف ہم ہیں. کون؟ صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں موحد کون ہے؟ صرف ہم ہیں. اس لیے کہ ہم اللہ کی جنت بھی نہیں چاہتے، وہ اللہ کی جنت بھی نہیں چاہتے. یہ کون سی عبادت ہے؟ کہتے ہیں یہ کون سی توحید ہے، یہ کون سی عبادت ہے کہ آدمی لالچ رکھے، اللہ کی عبادت کرنے کے پیچھے لالچ رکھے کہ اس کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، جہنم سے آزادی ملے گی. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا تو جنت کی بشارت دی. جنت کی بشارت دی. لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ضیافت فرمائے گا، مہمان بنائے گا، میزبانی فرمائے گا. کس کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، توحید والوں کو اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے والوں کو کیا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احد الجنة بعمله، لن يدخل احد بعمله الجنة، تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، آپ بھی نہیں جائیں گے؟ آپ بھی نہیں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں بغیر اللہ کی اپنے عمل کی بنیاد پر؟ آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں. الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل، الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی جانب سے رحمت اور اپنے فضل و کرم میں گھیر لے تو میں جنت میں جاؤں گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی لالچ کرنا گناہ کا کام ہے؟ اللہ کی جنت کی لالچ کرنے کی نہیں کرنی ہے. یہ نادانی جہالت نہیں معلوم ہے ان کو، یہ نہیں سمجھتے. انہوں نے یہ سمجھ لیا اپنی حوث سے، خواہشات سے کہ جنت کی لالچ کریں گے، جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے. یہ نہیں سمجھا اللہ نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے. تم جنت لینے سے، جنت پانے سے، جنت کی، اللہ کی جنت جیسے اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے سے تم کیا کرو گے؟ بے نیازی کا اظہار کرو. مجھے ضرورت نہیں اللہ تیری جنت. تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ توحید، اللہ کی نعمتوں کو ٹکرانا ہے کہ نہیں ٹکرانا ہے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تناؤ ہے کہ نہیں ہے. اللہ دے رہا اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے. جنت ہم لالچ، جنت کی لالچ میں عبادت کریں گے تو ہم مشرک نہیں چاہیے. سب کیوں گمراہی آتی ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے اس لیے کہ انہیں اللہ کی توحید کا سچ مچ جو علم ہونا چاہیے وہ علم دیا ہی نہیں ہے، ملا ہی نہیں.
توحید کیا ہے، ربوبیت کیا، الوہیت کیا ہے، اس کا صلہ کیا، اس کا بدلہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے اور اس فضل کا فائدہ ہم کو ملے گا. ہم عبادت نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ کی شان میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا. اگر پوری دنیا متقی پرہیزگار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. پوری امت پوری دنیا باغی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، مخالفت کرے، ناشکری کرے، عبادات سے کنارہ کشی اختیار کرے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی، یہ ہماری بات ہے. بہرحال صوفیہ کا عقیدہ ہے، ہم نے سب سے طور پر ذکر کیا. یہ سب مستقل عناوین ہے میرے بھائی. صوفیہ کے عقائد کیا ہیں ہم سے پڑھیں جانیں اور ان کے ان باطل عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں. جیسے اور بہت ساری فرقوں کا تذکرہ سے پہلے آیا، شخصیتوں کا تذکرہ آیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے ان کی گمراہیوں سے، گمراہ کریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہم لوگوں نے اب تک جو بات پڑھی ہے اس میں مقدمے کی بات پڑھی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مقدمہ ہم نے پڑھ لیا ہے. تو آگے جو چاروں باتیں ہیں، چاروں قواعد، ان قواعد کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خلاصہ اور نچوڑ بھی ہم مغرب کی نماز کے بعد کم و بیش 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے. جیسا کہ مشہور بھی کہا کہ اختصار کے ساتھ پڑھیں گے تو کم وقت میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں اور اگر تفصیلات میں جائیں تو زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو ان چاروں قواعد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ذات میں، اپنے گھر بار میں، اپنے سرکل میں، امت میں، قوم میں، ملک میں، وطن میں، دنیا میں کہاں کہاں لوگ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے کہ شرک جانتے نہیں ہیں. توحید میں پھنسے ہوئے ہیں، توحید سے بغاوت کا شکار ہے، توحید میں خلل ہے ان کے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح معنوں میں توحید جانتے نہیں ہیں. تو توحید کا صحیح علم نہیں ہے اور شرک کا صحیح علم نہیں ہے، اسی لیے نہ جانے کی چیز کو توحید بنا رکھا ہے اور اصل توحید کو چھوڑ رکھا ہے. نہ جانے کی چیز کو شرک، نہ جانے کس چیز کو انہوں نے توحید بنا رکھا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق نہ جانے کی چیز کو شرک بنا رکھا ہے. اور جو شرک ہے اصل میں اس کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس میں صبح شام پڑے رہتے ہیں، مبتلا رہتے ہیں. ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے. ان چار قواعد سے انشاءاللہ یہ باتیں واضح ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.